عام شہری کے لیے یہ سال جی نہ بھولنے والا سال ہے. اچھا کن پہلوؤں سے؟ عام شہری ہر پہلو سے. اچھا عام شہری نے جو ووٹ دیا عام شہری کہتا وہ ووٹ نہیں نکلا. عام شہری جو ہے جو غریب آدمی ہے, عام شہری غریب کو کہتے ہیں نا, جو خاص شہری ہے نا, خاص شہری, وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ چند لوگ ہیں. ہر محنت کا شام شہری ہے. ہر محنت کا, بالکل میں کہہ رہا ہوں. محنت کش جو ہے وہ اس سال میں کئی راتیں بھوکا سویا ہوگا, کئی دن اس کی بیوی کو, بچے کو, بیٹے کو, بیٹی کو, ماں کو, باپ کو دوائی نہیں ملی ہوگی, وہ گوشت کو ترسا ہوگا, وہ ایون کے کھانے کی کسی اچھی چیز کو بھی ترسا ہوگا. بہت سے بچے سکول جانا چھوڑ چکے ہوں گے, بہت سے گھروں کے اندر چیزیں بک گئی ہوں گی, بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے ہوں گے, گیس کے بل ادا نہیں کر سکتے ہوں گے, سکول کی کتابیں نہیں خرید سکتے ہوں گے. بس ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اگر دیکھیں, اگر تو کہے کہ یہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس پہ نہر کی دودھ اور شہد کی نہریں بہ گئی ہیں, تو وہ ان لوگوں کے لیے بہ گئی ہیں جو خاص ہیں. اگر آپ کہیں کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف ملا ہے, تو عام آدمی کے لیے تو کسی قبرستان میں وہاں پر قبر کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے, اس کے لیے تو کفن کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے, اس کے لیے تو جینا تو مشکل, مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. عام شہری کے لیے میڈیسن اس حد تک مہنگی ہو گئی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. اور اگر کسی کا بچہ بازاری دودھ پہ لگ گیا ہے تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو بیچ کر بھی وہ دودھ پورا نہیں کر سکتا. عام شہری کی بات کرتے ہیں, مجھے پاکستان کے اندر ایک عام شہری ایسا دکھا دے, ایک میں کہہ رہا ہوں جو یہ کہتا ہو کہ پچھلے سال میں بڑا سکھ میں تھا, میں بڑا ہی سکھ میں تھا. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, آج کے دن کی ویڈیو, پھر میرے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جو خود کاشتکار ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ سچ ہے؟ اس نے کہا سچ کا لفظ بہت چھوٹا ہے. میں نے ویڈیو کیا تھی کہ ایک کسان بیٹھا رو رہا ہے اور آلو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, آلو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے کے 5 کلو آلو, 100 روپے کے 5 کلو میں منڈی میں بیچ رہا ہوں, منڈی والے مجھ سے لے رہے ہیں 100 روپے کے 5 کلو. اس نے کہا 80 روپے کے 5 کلو. اور اس کا میرے ان آلووں کی کاشت جو ہے اس پہ جو خرچہ آیا تھا وہ اتنا زیادہ کہ اگر آپ سوچیں تو پریشان ہو جائیں. کھادیں مہنگی, جب پانی اس کو لگنا ہے وہ جنریٹر چل رہا ہے, وہ ڈیزل اس میں پڑنا ہے, اگر ٹیوبل ویسے بجلی پہ چلا ہے تو اس کی کیا ہوگی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بہتر ہے پھینک دوں, اگر میں اس کو سٹور میں رکھتا ہوں تو سٹور والے. اچھا رانا صاحب, اس میں ایک ٹیکنیکل سا سوال ہے جو معاشی طور پر, کیونکہ یہ معاملہ معاشی طور پر بھی چلا گیا. اب جو اعداد و شمار کی رپورٹ جاری کی گئی ہے, ہمارے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے, اس کے مطابق تقریباً 50% آلو سستے ہوئے ہیں, یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے. اب یہ عام آدمی کے لیے بھی سستے ہوئے, تو اس میں پرابلم جو ہے, اب کسان ایک جگہ پریشان ہے, لیکن اگر منڈی میں یہ آلو سستا آ رہا ہے تو عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. عام آدمی کو نہیں نا سستا مل رہا. یہی میرا سوال ہے, میں وہ عرض کر رہا ہوں, ہو کیا رہا ہے درمیان میں کما کون رہا ہے؟ کما رہا ہے جناب وہ مافیا جو رمضان میں بھی مہنگی چیزیں کرتا ہے, جو عید پر بھی مہنگی چیزیں کرتا ہے, جو روٹین پہ بھی مہنگی چیزیں کرتا ہے. مطلب میں مڈل مین, میں ٹی وی پہ میں نے اشتہارات دیکھے, کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ جو ایک بڑے خوبصورت بازار بنائے جی, اور گورنمنٹ نے کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کو ڈی سی ریٹ جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق دیتے ہوں گے. ابھی ہم اٹھتے ہیں, یہ باہر بالکل لگا ہے, میں اس بازار میں گیا, جب اس پہ لسٹ پہ دیکھا تو یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں ایک چیز بھی اس لسٹ کے مطابق نہیں. یعنی مالٹے سے لے کر سبزی, سیب سے لے کر کیلا, امرود سے لے کر وہاں پری ناشپتی, کوئی چیز بھی, سبزیاں. آپ ان کے پاس جائیں نا, آپ کہیں گے کہ یہ ڈی سی ریٹ ہے اور اس ریٹ کے مطابق, تو پھر وہ گند میں سے اٹھا کے, گند اس طرح سے کہ اوپر کئی چیزیں پڑی ہوں گی, ان نیچے سے اٹھا کے کہیں گے جی کہ وہ یہ والے ہیں, وہ یہ لے لیں, کہ آپ دیکھ کے ہی کہیں گے نہیں بھائی ہم نے یہ نہیں لینا. پھر کیا کریں گے, ان کے وہ جو ترازو ہوتے ہیں, اب تو وہ ترازو رہا نہیں نا, وہ پکنے والا, وہ جو عدالتوں میں لگا ہوتا نا ایک ترازو ایسے, ٹھیک ہے, وہ ترازو نہیں رہا, اب دوسرا ترازو ہے, اس کے نیچے بھی انہوں نے مقناطیس لگایا ہوا ہے, وینگ اسکیل جس کو کہتے ہیں. یہ کمال کے کیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں ایک خوشی ملی ہے اس قوم کو, ایک
وہ قوم ایک ہوئی ہے، وہ ہوئی جب ہم نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کی فوج کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کے ان تمام شہداء کو جاتا ہے، ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو اس جنگ میں رہے، اس قوم کو جاتا ہے جو پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، ہمارے ایئر فورس کے ہیڈ کو جاتا ہے، ہماری پاکستان نیوی کو جاتا ہے، ہمارے ہر جوان کو جاتا ہے، ہماری پولیس کو جاتا ہے، جن لوگوں نے کوشش کی کاوش کی، میں کہہ رہا ہوں اس کا افواج پاکستان نے آپ کو ایک خوشی دی ہے، لیکن ہم نے، ہماری سیاسی حکومتوں نے، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے بیوروکریسی نے اللہ کی قسم خوشی نہیں دی، انہوں نے سانو انج وڈے ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ پھرو انہوں نے یہ بچ نہ جاوے جسم دا کوئی حصہ باقی، انہوں نے ترو کے مارو، انہوں نے کریس کے مارو، انہوں نے رہ نہیں دینا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب دو خبریں ہیں ثاقب صاحب آپ کے طرف آنے سے پہلے، وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ جی کہ افراط زر 29.2 پہ تھا جب ہم حکومت میں آئے تھے، اب 4.5% پہ ہم لے آئے ہیں، اور ادارہ شماریات کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق آٹا ایک سال میں 22.56% مہنگا ہوا، اور جو 20 کلو کا تھیلا تھا اس کی اوسط قیمت تقریباً 1800 روپے تھی، اس وقت تقریباً 2200 روپے ہے۔ بیف 13% مہنگا ہوا، گڑ 12% مہنگا ہوا، کیلے 11.5% مہنگے ہوئے، پیسی ہوئی مرچ جو ہے وہ 10% مہنگی ہوئی، انڈے 10% کے قریب تقریباً مہنگے ہوئے ہیں۔ اب یہ دو سر عام آدمی کے لیے تو دیکھیں نا کہ عام آدمی کا انہوں نے بھی نہیں لکھا کہ جی کہ کتنا جو ہے نا ہم اس میں بتائیں۔ مٹن ویسے انہوں نے بتایا کہ جی کہ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس کی کوئی اوسط جو قیمت ہے وہ نہیں بتائی گئی۔ ثاقب صاحب یہ کہیے گا کہ وزیر اعظم کا یہ بیان وہ میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں، ہمیں جو زیادہ امپیکٹ آتا ہے وہ مائکرو اکنامکس کا آ رہا ہوتا ہے، ہمارے گھر کی جو اکانومی ہوتی ہے، یہ دونوں آپ کو مطابقت لگتی ہے ان دونوں چیزوں میں؟ ادارہ شماریات کی رپورٹ اور جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں نمبرز تو وہ بھی ٹھیک بتا رہے ہیں، یہی نمبرز ہیں، لیکن یہ ٹرانسفر کیوں نہیں ہو رہا عام آدمی تک؟ اصل مسئلہ یہی ہے، حکومتی جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ روزانہ بھی سنیں گے، ماہانہ بھی سنیں گے اور سالانہ بھی سنیں گے، بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد بھی سنیں گے، اور یہ ہم آج نہیں، یہ اپریل 2022 سے لے کر اب جو ہے وہ یہ دسمبر آج ختم ہونے لگا ہے 2025 کا، تب سے اب تک سن رہے ہیں۔ اور وفاقی حکومت کی جہاں تک بات ہے، میں ایسے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کو عام آدمی کی مشکلات کیسے کم کرنی ہے، عام آدمی کا گزر بسر کیسے ہونا ہے، عام آدمی نے کیسے اپنے معاملات زندگی چلانے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ جو اعداد و شمار آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ اس کا فائدہ عام لوگوں تک نہیں پہنچے گا، ان کا کچن نہیں چلے گا، ان کو روزگار کے مواقع مہیا نہیں ہوں گے، تو پھر ان اعداد و شمار کو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہم ایک بات سنتے رہے ہیں پچھلے 2.5-3 سال کہ آپ مشکل وقت ہے یہ گزار لیں، یہ جو ہے وہ گزر جائے گا، اور جو جس قسم کی مہنگائی کا طوفان پچھلے 2.5 سال میں آیا ہے، پہلے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے کو بہت اچھا نظام تھا، لیکن 2.5 سال کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ اچانک جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان گیا، اپریل 2022 کے بعد جانا ضروری تھا معیشت کو جو ہے وہ سہارا دینے کے لیے، تو ہمارے ہاں پیٹرولیم پرائسز آپ کو یاد ہوگا 15 روپے 30 روپے تک ایک جو ہے وہ اس میں بڑھتی تھی، تو اچانک جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز 60 70 80 روپے 2-3 ماہ میں بڑھی تھی، مجھے یاد ہے۔ پھر جو ڈالر ہے اس کا وہ کہاں پہ پہنچ گیا، پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہوا، تو اس کے اثرات پوری ہماری معیشت پہ آئے۔ اب جو ہے وہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ معیشت بہتر ہوئی ہے تو اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے، جو نہیں پہنچ رہا۔ اب آتے ہیں کہ یہ تو وفاقی حکومت ہے، جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی، اس نے میں یہ سمجھتا ہوں 2-3 کام میں گنوانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کیے ہیں، عام آدمی یہ سمجھتا ہے، میں اپنی نہیں، ہم نے بہت ڈسکشنز کی کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، لیکن عام آدمی کیا سمجھتا ہے، اس کو کیسے سمجھتا ہے، وہ میں پوائنٹ رکھوں گا آپ کے سامنے۔ یہ جو اونرشپ آرڈیننس ہے، پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس،
بہت زیادہ ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے, لیکن دیہاتوں میں جا کر یا جو لوگ ان دیہاتوں میں رہتے ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے, ہمارے کیس تو سالوں میں, اور یہ حقیقت بھی ہے. کیسز تو ڈیسائیڈ نہیں ہوتے نا, سالوں میں کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں 90 دن میں ہمارا کام ہو رہا ہے. پھر سب سے بڑی بات سی سی ڈی. اب سی سی ڈی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوا ہے, کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, آؤٹ آف کورٹ کیا چل رہا ہے, لیکن آپ جائیں عام لوگوں کے پاس, وہ کہتے ہیں جی بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عام آدمی کی جو سوچ ہے نا, پنجاب حکومت کے یہ پروجیکٹس بدل رہے ہیں. پھر یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک لانچ کی تھی چیز اسی سال 2025 میں کہ لائسنس بنوائیں, موٹر سائیکل آپ نے چلانا ہے, گاڑی چلانی ہے, آپ جو ہے وہ آپ کو ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر چالان ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور سے راولپنڈی اور فیصل آباد تک میکسیمم لوگوں نے, میں بلکہ سن رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 24 لاکھ یا سم تھنگ کوئی لوگوں نے لائسنس بنائے ہیں ابھی 1-2 ماہ میں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چینج ہے. یہاں تک ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں ان کی پازیٹیوٹی یا ان کے اچھے اقدامات جو ہے پنجاب حکومت کے, جو عام آدمی کو افیکٹ کر رہے ہیں, متاثر کر رہے ہیں, عام آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ جگہ بن رہی ہے. میرے خیال میں یہ بھی ایک جو ہے وہ اچھی انہوں نے جو موومنٹ جو ہے وہ شروع کی. باقی صفائی ستھرائی یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی مارکیٹس میں یہاں پہ راولپنڈی کی میں بات کروں کہ صدر کی مارکیٹ تھی یا بہت ساری مارکیٹس, ان کو سٹریم لائن کرنا یا جو ریڑی والے ہیں ان کو سٹریم لائن کرنا, یہ بھی بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں.